سپر چیف، ہمارا مقابلہ دنیا کی شاطر ترین سیکرٹ سروس سے ہے۔ وہ کاسکا میں صرف سیر و تفریح کرنے نہیں آئیں گے۔ ان کا ٹارگٹ لیبارٹری ہے اور انہوں نے لا محالہ سب سے پہلے اس لیبارٹری کو ٹریس کرنا ہے، تبھی وہ اسے تباہ کر سکیں گے، اور انہوں نے بڑی آسانی سے لیبارٹری کو ٹریس کر کے اسے تباہ کر دینا ہے۔ اور انہیں روکنے کے لیے کوئی ضروری تھا کہ ہمیں اس لیبارٹری کا محل وقوع درست طور پر معلوم ہو، تاکہ ہم آخری ڈیفنس لائن اس لیبارٹری کے گرد بنائیں۔ آپ نے چونکہ انکار کر دیا تھا اور ہم آپ پر کوئی دباؤ بھی نہیں ڈال سکتے تھے، اس لیے ہم نے اپنے طور پر یہ سب کچھ کیا۔ ڈان نے اس بار تیز لہجے میں کہا تو سامنے بیٹھی ہوئی ڈورا اسے حیرت بھری نظروں سے دیکھنے لگی، کیونکہ اسے بھی معلوم تھا کہ ڈان سپر چیف سے بات کر رہا ہے اور سپر چیف کی حیثیت سے وہ اچھی طرح واقف تھی۔ اس لیے اسے ڈان کے اس انداز میں بات کرنے پر نہ صرف حیرت ہو رہی تھی، بلکہ وہ دل ہی دل میں خوفزدہ بھی تھی کہ سپر چیف کہیں ڈان کے خلاف کوئی سخت اقدام نہ کرے۔ گڈ ڈان، تمہاری اس صاف گوئی سے مجھے بے حد خوشی ہوئی ہے۔ ویسے جسے ہم لوگ ٹاپ سیکرٹ بنائے ہوئے تھے، یہ ٹاپ سیکرٹ اتنی آسانی سے اوپن ہو جائے گا، یہ میرے تصور میں بھی نہیں تھا۔ لیکن ایک بات کا خیال رکھنا کہ تم یا تمہارے سیکشن کا کوئی ممبر لیبارٹری کو اوپن کرنے کی کوشش نہ کرے۔ ویسے بھی لیبارٹری کو اب 1 ماہ کے لیے مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے، کیونکہ جس سائنسی الجھن کی خاطر پاکیشیا سے ہمیں ای جے فائل چاہیے تھی، اس سائنسی الجھن کا حل لیبارٹری کے سائنسدانوں نے خود ہی نکال لیا ہے۔ اس لیے اب وہ دن رات اس آلے کی تکمیل میں مصروف ہیں، اور لیبارٹری کے انچارج چیف سائنسدان ڈاکٹر ریمنڈ کے مطابق 1 ماہ کے اندر اندر آلہ مکمل طور پر تیار ہو جائے گا۔ اس لیے تمہیں بھی 1 ماہ تک یہاں لازماً رہنا ہوگا۔ اگر 1 ماہ کے اندر پاکیشیا سیکرٹ سروس یہاں پہنچ جائے تو تم نے ان کا خاتمہ کر دینا ہے، اور اگر نہ آئے تو پھر بھی تم نے 1 ماہ تک ہر صورت میں محتاط رہنا ہے۔ سپر چیف نے کہا تو ڈورا نے اطمینان کا ایک گہرا سانس لیا۔ یس سپر چیف، ایسا ہی ہوگا۔ وہ جیسے ہی کاسکا میں داخل ہوئے نہ صرف چیک ہو جائیں گے بلکہ ہلاک بھی کر دیے جائیں گے۔ آپ بالکل بے فکر رہیں، ہمیں سالوس کی عزت اور ساکھ کا بھی تو خیال رکھنا ہے، ڈان نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو ڈان نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ میں تو خوفزدہ ہو گئی تھی کہ کہیں سپر چیف تمہارے خلاف کوئی ایکشن نہ لے لے۔ وہ یقیناً اس لہجے میں بات سننے کا عادی نہیں ہوگا، لیکن شکر ہے اس نے اپنی مسرت کا اظہار کیا ہے، ڈورا نے کہا تو ڈان بے اختیار ہنس پڑا۔ اگر میں سپر چیف سے اس لہجے میں بات نہ کرتا تو ہو سکتا تھا کہ وہ تمہاری موت کے احکامات دے دیتا۔ وہ ایسا ہی آدمی ہے، ڈان نے کہا تو ڈورا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اب تمہارا کیا پروگرام ہے؟ کیا ہم اسی طرح صرف انتظار ہی کرتے رہیں گے؟ ڈورا نے کہا۔ تو ہم اور کیا کر سکتے ہیں؟ البتہ اب ایک کام کرنا ہوگا، تم اپنے گروپ کو لے کر اس لیبارٹری کے گرد اس انداز میں گھیرا ڈال لو کہ بظاہر تمہارا گروپ سیاحوں کا ہو، اور دیکھنے والے یہ سمجھیں کہ تم ایڈونچر پسند ٹورسٹ ہو جو بنجر پہاڑوں میں خیمے لگا کر ماحول سے لطف اندوز ہو رہی ہو، لیکن تم نے پاکیشیا سیکرٹ سروس کا خیال رکھنا ہے اور مجھ سے مسلسل رابطہ بھی رکھنا ہے، ڈان نے کہا۔ یہ ٹھیک رہے گا، ہم ٹورسٹس کے انداز میں وہاں رہیں گے، لیکن تمہارا کیا خیال ہے کہ وہ تم لوگوں سے بچ کر ہم تک پہنچ جائیں گے؟ ڈورا نے کہا۔ ہمیں ہر طرف سے چوکنا رہنا ہوگا۔ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ بجلی کی سی تیزی سے کام کرتے ہیں اور ادھر ادھر جھپٹنے کے بجائے براہ راست اپنے ٹارگٹ پر حملہ کرتے ہیں، اس لیے کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور ابھی تمہارے سامنے سپر چیف نے بتایا ہے کہ اب مسئلہ صرف 1 ماہ کا ہے، ڈان نے کہا۔ اوکے، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میں انتظامات کر کے وہاں پہنچ جاتی ہوں، ڈورا نے کہا اور اٹھ کر مڑی اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ عمران اپنے ساتھیوں سمیت ایکریمیا کے ساحلی شہر فورٹ سمتھ کے ایک ہوٹل کے کمرے میں موجود تھا۔ وہ پاکیشیا سے یہاں پہنچے تھے اور انہیں یہاں آئے ہوئے ابھی 1 گھنٹہ ہوا تھا۔ اس 1 گھنٹے میں ان سب نے اپنے کمروں میں جا کر غسل کیا، لباس تبدیل کیا، اور پھر وہ سب عمران کے کمرے میں آ گئے تھے۔ عمران نے ان سب کے لیے کافی منگوائی تھی اور اس وقت وہ سب کافی پینے میں مصروف تھے۔ عمران صاحب، کاسکا خاصا بڑا علاقہ ہے، وہاں لیبارٹری کو کیسے چیک کیا جائے گا؟ صفدر نے کہا۔ اخبار میں اشتہار دیں گے، ریڈیو پر گمشدگی کا اعلان کرائیں گے، اور بتانے والے کے لیے بھاری انعام کا اعلان کریں گے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن عمران صاحب، بزرگ تو یہ کہتے ہیں کہ پردیس میں اس طرح بے دریغ رقم خرچ نہیں کرنی چاہیے، آپ کے پروگرام پر تو بڑی بھاری رقم خرچ ہوگی، صدیقی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو پھر کم خرچ کام کر لیں گے، کسی سے استخارہ کرا لیں گے یا کسی سے ذائچہ بنوا لیں گے، عمران نے جواب دیا۔ تم سنجیدگی سے بات نہیں کر سکتے؟ خاموش بیٹھی ہوئی جولیا نے پہلی بار بولتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں ہلکا سا غصہ تھا۔ سنجیدگی؟
وہ کہاں ہے؟ یہاں کمرے میں تمہارے علاوہ تو اور کوئی صنف نازک نہیں ہے۔ عمران نے چونک کر اور قدرے متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا تو سب بے اختیار ہنس پڑے، کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ عمران نے سنجیدگی کو بطور مونس کسی خاتون کے نام کے طور پر استعمال کیا تھا۔ مجھ سے تو تم بات کرتے نہیں، سنجیدگی سے کیسے بات کرو گے؟ جولیا نے بھی مسکراتے ہوئے کہا۔ سنجیدگی اگر یہاں ہوگی تو کم از کم اس کا بھائی تو ساتھ نہیں ہوگا۔ تمہارا بھائی تو پہلے ہی خونخوار نظروں سے مجھے دیکھ رہا ہے، عمران نے قدرے سہمے لہجے میں کہا، اور ساتھ ہی کنکھیوں سے تنویر کی طرف دیکھنے لگا تو سوائے تنویر کے سب ایک بار پھر ہنس پڑے۔ میری طرف سے اجازت ہے، جو چاہے باتیں کرو، تنویر نے خلاف معمول بغیر کسی غصے کے کہا تو جولیا سمیت سب بے اختیار چونک پڑے۔ یہ تم کہہ رہے ہو تنویر؟ صفدر نے حیران ہو کر کہا۔ ہاں، مجھے معلوم ہے کہ یہ صرف باتیں ہی کر سکتا ہے، کرتا رہے، اس سے میری صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا، تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ سب ایک بار پھر ہنس پڑے۔ صحت جسمانی یا ذہنی؟ عمران نے کہا۔ دونوں۔ تنویر بھی شاید موڈ میں تھا۔ ذہنی صحت تو تب ہی ہو سکتی ہے جب ذہن موجود ہو۔ عمران بھلا کب آسانی سے باز آنے والوں میں سے تھا؟ عمران صاحب، میرا خیال ہے کہ آپ کے پاس کوئی پلاننگ نہیں ہے۔ اگر ایسی بات ہے تو پلیز آپ اس سلسلے میں کھل کر بات کریں، یہ انتہائی اہم مشن ہے، تنویر کے بولنے سے پہلے کیپٹن شکیل نے کہا۔ عمران صاحب، کیا آپ کے پاس کاسکا میں کوئی ایسی ٹپ نہیں ہے جو لیبارٹری کے بارے میں معلومات مہیا کر سکے؟ صدیقی نے کہا۔ ٹپ تو ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سالوس اس بار ہمارے خلاف انتہائی جدید ترین آلات استعمال کر رہی ہے، اور ایسی صورت میں یہاں سے اس ٹپ کو فون کرنے سے معاملہ بگڑ بھی سکتا ہے۔ اس بار عمران نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ کھل کر بتاؤ، جولیا نے کہا تو عمران نے اسکاٹ سے ہونے والی گفتگو کی تفصیل بتا دی۔ کلر ٹریسنگ مشین؟ یہ تو واقعی جدید آئیڈیا ہے، صدیقی نے کہا۔ ہاں، میں نے سرداور سے تفصیلی بات چیت کے بعد اس کا بندوبست کر لیا ہے، اور سوائے جولیا کے باقی ہم سب نے جو میک اپ کیا ہے اس میں ایسے کیمیکلز موجود ہیں جن کی وجہ سے یہ مشین اصل کھال اور اس کے کلر تک نہیں پہنچ سکتی، عمران نے کہا۔ عمران صاحب، ہم نے صرف جسم کے کھلے حصوں پر میک اپ کیا ہے، جبکہ یہ ریز تو سارے جسم کو چیک کر سکتی ہیں، صدیقی نے کہا۔ نہیں، یہ ریز صرف انسان کے کھلے حصوں کو ہی چیک کر سکتی ہیں، اور لباس سے یہ ریز کراس نہیں ہو سکتی، عمران نے جواب دیا۔ تو پھر اب یہاں رکنے کا کیا جواز ہے؟ تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ جو لوگ کلر ٹریسنگ مشین استعمال کر سکتے ہیں وہ لوگ فون کالز بھی تو چیک کر سکتے ہیں، عمران نے کہا۔ لیکن کاسکا میں بیک وقت بے شمار فون کالز ہوتی رہتی ہیں، انہیں کیسے چیک کیا جا سکتا ہے؟ صدیقی نے کہا۔ ایک مشن میں ہمارا ایسی مشین سے پہلے بھی واسطہ پڑ چکا ہے، اس میں ایشیائی زبان یا چند مخصوص الفاظ فیڈ کر دیے جاتے ہیں، اور جب یہ ایشیائی زبان یا یہ مخصوص الفاظ استعمال کیے جائیں، مثلا اصل نام، تو اس کال کو مشین علیحدہ نہ صرف ٹیپ کر لیتی ہے بلکہ اس کی مدد سے کال کرنے والی جگہ اور جہاں کال ریسیو کی جا رہی ہو وہ جگہ دونوں مارک ہو جاتی ہیں، عمران نے کہا۔ یہ تو آپ کا خیال ہے، ہو سکتا ہے کہ ایسا نہ ہو، لیکن اگر ایسا ہے بھی صحیح تو ہم اس معاملے میں محتاط رہیں گے، صدیقی نے کہا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اب اگر میں نے اسکاٹ کو دی ہوئی ٹپ پر براؤنر سے بات کی اور اس سے لیبارٹری کے بارے میں معلوم کیا تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے لفظ لیبارٹری کو بھی ان مارکنگ الفاظ میں شامل کیا ہوا ہو، عمران نے کہا۔ تو پھر وہاں چل کر اس سے بالمشافہ ملاقات میں پوچھ لیں گے، صفدر نے کہا۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم ادھر ادھر الجھنے کے بجائے براہ راست لیبارٹری پر حملہ کریں، اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں پہلے سے معلوم ہو کہ لیبارٹری کہاں ہے اور اس کے حفاظتی انتظامات کیا ہیں تاکہ ہم وہاں کے حالات کے مطابق اس پر کام کر سکیں، عمران نے کہا۔ تو پھر ایسا ہے کہ میں کاسکا چلی جاتی ہوں، تمہاری ٹپ سے بات کر لوں گی اور پھر واپس آ کر تمہیں تفصیل بتا دوں گی، جولیا نے کہا۔ او نہیں، اس طرح بہت وقت ضائع ہوگا، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ اس طرح اچھل پڑا جیسے اچانک اسے کوئی نیا خیال آ گیا ہو۔ کیا ہوا؟ جولیا نے اسے چونکتے دیکھ کر کہا۔ او، میں خواہ پریشان ہو رہا تھا، مجھے یقین ہے کہ اگر وہ لوگ فون چیکنگ بھی کر رہے ہوں گے تو صرف مقامی کالوں کی کر رہے ہوں گے، انہیں یہاں ایکریمیا سے کی جانے والی کالیں چیک کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ آخر میں اس نے لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا۔ انکوائری پلیز، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ کاسکا کا رابطہ نمبر دیں، عمران نے ایکریمین لہجے میں کہا تو دوسری طرف سے نمبر بتا دیا گیا تو عمران نے تھینکس کہہ کر کریڈل دبایا اور پھر نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ انکوائری پلیز، اس بار بھی آواز نسوانی تھی لیکن لہجہ اور انداز مختلف تھا۔ مشروم کلب کے جنرل مینیجر کا براہ راست نمبر دیں،
عمران نے کہا تو دوسری طرف سے چند لمحوں کے وقفے کے بعد نمبر بتا دیا گیا تو عمران نے ایک بار پھر کریڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پر اس نے انکوائری آپریٹر کے بتائے ہوئے نمبر پریس کر دیے۔ البتہ اس سے پہلے اس نے کاسکا کا رابطہ نمبر بھی پریس کر دیا تھا۔ یس، براؤنر بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک بھاری سی آواز سنائی دی۔ مائیکل اسکاٹ بول رہا ہوں، عمران نے ایکریمین لہجے میں کہا۔ او، آپ؟ اسکاٹ نے آپ کے بارے میں مجھے ہر طرح کی گارنٹی دی ہے، فرمائیے میں کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ براؤنر نے نرم لہجے میں کہا۔ ایک تو ہمیں رہائش گاہ چاہیے جس میں ایک بڑی جیپ موجود ہو، دوسرا یہ پوچھنا تھا کہ کاسکا میں جدید ترین اسلحہ بھی مل سکتا ہے یا نہیں، عمران نے کہا۔ کاسکا سے نہ ملے تو کانڈا یا ایکریمیا سے منگوایا جا سکتا ہے، مسئلہ تو صرف رقم خرچ کرنے کا ہے۔ رہائش گاہ کے بارے میں آپ کو فون پر ہی بتا دیتا ہوں کیونکہ مجھے اندازہ تھا کہ آپ یہ فرمائش کریں گے۔ گراڈ ویل کالونی، کوٹھی نمبر 22، اس پر نمبرز والا لاک ہے، کوٹھی کے نمبر کو ڈبل کریں گے تو لاک کھل جائے گا۔ جیپ البتہ آپ کے پہنچنے سے پہلے وہاں پہنچ جائے گی، براؤنر نے جواب دیا۔ اسلحے کی فہرست نوٹ کر لیں اور اسے منگوا لیں۔ ہم آپ کی کوٹھی پر کل پہنچے تو یہ اسلحہ وہاں موجود ہو، پیمنٹ آپ بتا دیں، وہ ابھی ہم آپ کے اکاؤنٹ میں بھجوا دیتے ہیں، عمران نے کہا۔ پھر کیا پرابلم ہے، لکھوائیں؟ دوسری طرف سے مسرت بھرے لہجے میں کہا گیا تو عمران نے اسے فون پر ہی اسلحے کے بارے میں تفصیل لکھوانی شروع کر دی۔ اس قدر خوفناک اسلحہ؟ کیا آپ یہاں کوئی بہت بڑی واردات کرنا چاہتے ہیں؟ براؤنر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہمارا ٹارگٹ ایک لیبارٹری ہے، عمران نے جواب دیا۔ اوہ، تو آپ کے خلاف یہاں اس قدر کام ہو رہا ہے، لیکن وہ تو ایشیائی ایجنٹوں کی بات کر رہے ہیں، براؤنر نے چونک کر کہا۔ کون؟ عمران نے پوچھا۔ سوری مائیکل اسکاٹ، فون پر اس بارے میں کچھ نہیں بتایا جا سکتا، براؤنر نے معذرت کرتے ہوئے کہا۔ کیا تمہیں اس لیبارٹری کے بارے میں علم ہے؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں، اس لیبارٹری میں شراب میں ہی سپلائی کرتا ہوں، براؤنر نے جواب دیا تو عمران سمیت سب بے اختیار چونک پڑے۔ اس بارے میں کوئی تفصیل نہ بتاؤ، صرف لوکیشن بتا دو، تفصیل ہم تم سے خود معلوم کر لیں گے، عمران نے کہا۔ مسٹر مائیکل، میں پروفیشنل آدمی ہوں، آپ پہلے مجھے رقم بھیجیں پھر تفصیل سے بات ہو سکے گی، ورنہ نہیں، براؤنر نے جواب دیا۔ معاوضہ بتاؤ اور اپنے بینک اکاؤنٹ اور بینک کے بارے میں بھی تفصیل بتا دو، لیکن خیال رکھنا ہمارے پیچھے اسکاٹ ہے، عمران نے کہا۔ کوٹھی اور جیپ کے $1,00,000، اسلحے کے $20,00,000 اور لیبارٹری کے بارے میں معلومات $1,00,000، یہ کل $22,00,000 ہوں گے۔ بینک اکاؤنٹ اور بینک کی تفصیل نوٹ کر لو، دوسری طرف سے بڑے کاروباری انداز میں کہا گیا اور اس کے ساتھ اکاؤنٹ اور بینک کے بارے میں بتا دیا گیا۔ اوکے، ابھی پہنچ جاتی ہے رقم، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ سخت کاروباری آدمی ہے یہ تو، صفدر نے کہا۔ ہونا بھی چاہیے، اس کا کاروبار جو یہی ہے۔ بہرحال اب کون جا کر یہ رقم کیسینو سے جیت کر اسے فوری طور پر بھجوائے گا تاکہ اس سے جلد از جلد لیبارٹری کے بارے میں معلومات مل سکیں اور قافلہ آگے بڑھ سکے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ویسے میرا خیال ہے عمران صاحب یہ آدمی بلف کر رہا ہے، اس قدر ٹاپ سیکرٹ لیبارٹری کا اسے کیسے پتہ چل سکتا ہے، صفدر نے کہا۔ میں بھی ایسے ہی سمجھتا، لیکن بعض اوقات اتفاقات انتہائی حیرت انگیز ہوتے ہیں۔ اس نے جو وجہ بتائی ہے وہ درست ہے، یہ لوگ بغیر شراب کے نہیں رہ سکتے اور شراب اس کے کلب سے سپلائی ہوتی ہے، عمران نے کہا۔ عمران صاحب، میں جا کر رقم بھجوا دیتا ہوں، صدیقی نے اٹھتے ہوئے کہا۔ میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گا، صفدر نے کہا۔ بینک اکاؤنٹ کے بارے میں تفصیلات نوٹ کر لو اور جتنی جلد یہ کام ہو سکے کر کے واپس آؤ، عمران نے کہا تو صفدر اور صدیقی نے اس بات میں سر ہلائے اور پھر صفدر نے جیب سے ایک ڈائری نکال کر اس میں بینک اکاؤنٹ کی تفصیل نوٹ کر لی اور پھر وہ دونوں تیزی سے قدم اٹھاتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے۔ تم لوگ چاہو تو اپنے کمروں میں آرام کر لو، چاہے باہر جا کر سیر و تفریح کر لو، کیونکہ یہ دونوں چاہے جتنی بھی جلدی کریں کم از کم 2 گھنٹے تو انہیں لگ ہی جائیں گے، عمران نے جولیا، کیپٹن شکیل اور تنویر سے مخاطب ہو کر کہا۔ اور تم کیا کرو گے؟ جولیا نے کہا۔ میں بھی تھوڑی دیر آرام کرنا چاہوں گا، عمران نے کہا تو جولیا سر ہلاتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی اور اس کے اٹھتے ہی تنویر اور کیپٹن شکیل بھی اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور ان کے کمرے سے باہر جانے کے بعد عمران نے دونوں ٹانگیں سیدھی کر کے کرسی کی پشت سے سر ٹکا کر آنکھیں بند کر لیں۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کے سلسلے میں ایک دلچسپ اردو کہانی جس کا نام ہے فائٹ پلس۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 13 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ڈان کاسکا میں بنائے گئے اپنے آفس میں موجود تھا۔ سامنے میز پر شراب کی بوتل اور گلاس رکھا ہوا تھا
اور وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد گلاس اٹھا کر منہ سے لگا لیتا اور پھر 1 یا 2 گھونٹ لے کر گلاس واپس میز پر رکھ دیتا۔ انہیں کاسکا آئے ہوئے کئی دن ہو گئے تھے، لیکن ابھی تک نہ کوئی مشکوک آدمی چیک ہوا تھا اور نہ ہی کلر ٹریسنگ مشین نے کوئی کاشن دیا تھا اور نہ ہی کال چیکنگ مشین سے کوئی اطلاع ملی تھی۔ اس لیے جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا، نہ صرف ڈان کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی بلکہ اب اسے بوریت کا بھی احساس ہونے لگا تھا۔ 1 ماہ تو اس انداز میں گزارنا بے حد مشکل ہے، ڈان نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور عین اسی لمحے میز پر موجود فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے چونک کر ہاتھ بڑھایا اور ریسیور اٹھا لیا۔ یس، ڈان نے کہا، ماسٹر بلانک بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے ماسٹر بلانک کی مخصوص بچگانہ آواز سنائی دی تو ڈان بے اختیار چونک پڑا۔ اس کے تصور میں بھی نہ تھا کہ کال ماسٹر بلانک کی ہو سکتی ہے۔ او ماسٹر، آپ حکم فرمائیں، ڈان نے چونک کر کہا۔ تمہاری مطلوبہ پارٹی اس وقت فورٹ سمتھ میں موجود ہے، دوسری طرف سے ماسٹر بلانک نے کہا تو ڈان ایک بار پھر چونک پڑا۔ فورٹ سمتھ؟ وہ تو ایکریمیا کا ساحلی شہر ہے، ڈان نے کہا۔ ہاں وہی، اور کاسکا میں کوئی مشروم نامی کلب ہے جس کا جنرل مینیجر براؤنر ہے۔ اس سے تمہاری مطلوبہ پارٹی کی فون پر بات ہوئی ہے اور انہوں نے اس سے ایک رہائش گاہ اور جیپ طلب کی ہے اور خوفناک اسلحہ مہیا کرنے کا بھی کہا ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے، اس سے وہ لیبارٹری کے بارے میں معلومات حاصل کر رہے ہیں، کیونکہ براؤنر کے مطابق لیبارٹری کو شراب کی سپلائی وہ کرتا ہے، ماسٹر بلانک نے جواب دیا۔ اوہ، یہ تو انتہائی اہم معلومات ہیں ماسٹر، لیکن آپ کو یہ اطلاع کیسے مل گئی؟ ڈان نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اسے تم اتفاق کہہ لو یا کچھ اور یہ لوگ جن میں ایک عورت اور 5 مرد شامل ہیں، یہ گروپ فورٹ سمتھ کے ہوٹل اسکائی ویو میں ٹھہرا ہوا ہے، اور ہوٹل اسکائی ویو نہ صرف سالوس کی ملکیت ہے بلکہ سالوس کی سرگرمیوں کا مرکز بھی ہے۔ اس لیے وہاں کے ہر کمرے میں باقاعدہ خفیہ ڈیوائسز موجود ہیں جنہیں ایک کنٹرول روم میں باقاعدہ مانیٹر کیا جاتا ہے، اور وہاں سے ہونے والی تمام فون کالز اور وہاں آنے والی تمام فون کالز باقاعدہ ٹیپ کی جاتی ہیں۔ اور اس ہوٹل کا کنٹرولر گرے کا بھائی آرچر ہے۔ اسے گرے کے بارے میں تمام تفصیلات معلوم ہیں کیونکہ گرے اور آرچر کے درمیان ہر دوسرے روز بات چیت ہوتی رہتی تھی اور وہ ایک دوسرے سے کافی کلوز تھے۔ آرچر کو معلوم تھا کہ پاکیشیا سیکرٹ سروس نے گرے کو ہلاک کیا اور اس سروس کا اہم ترین آدمی علی عمران نامی شخص ہے۔ چنانچہ جب اس نے معمول کی چیکنگ کے دوران ایک کمرے میں ہونے والی گفتگو میں عمران کا نام سنا تو وہ چونک پڑا، اور اس نے اس کمرے میں ہونے والی گفتگو اور اس کمرے سے کی جانے والی فون کالز کا ٹیپ سنا تو اسے معلوم ہو گیا کہ یہ وہی پاکیشیائی گروپ ہے جس نے گرے کو ہلاک کیا تھا۔ لیکن آرچر جذباتی آدمی نہیں، اسے معلوم تھا کہ یہ لوگ انتہائی تربیت یافتہ ہیں اور اگر یہ گرے جیسے ایجنٹ کو ہلاک کر سکتے ہیں تو شک پڑنے پر وہ اس کا بھی خاتمہ آسانی سے کر سکتے ہیں۔ اس لیے اس نے ان کے خلاف براہ راست کوئی قدم اٹھانے کے بجائے مجھے فون کر کے رپورٹ دے دی۔ میں نے اس سے تمام معلومات حاصل کرنے کے بعد اسے حکم دیا کہ وہ صرف ان کی نگرانی کرے، اور جب وہ وہاں سے روانہ ہو تو وہ اس کی رپورٹ بھی مجھے دے، ماسٹر بلانک نے کہا۔ اس کا تو مطلب ہے چیف کہ اس بار خوش قسمتی ہمارے ساتھ ہے، ڈان نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، اور اب میں تمہیں تفصیل بتا دیتا ہوں، ماسٹر بلانک نے کہا، اور پھر اس نے گراڈ کالونی کی کوٹھی نمبر 22 کی تفصیل بتانے کے ساتھ ساتھ ان کے حلیے بھی تفصیل سے بتا دیے اور ان کے درمیان ہونے والی گفتگو کے اہم نکات بھی بتا دیے، جس میں خاص بات کلر ٹریسنگ مشین سے بچنے کی بات تھی۔ آپ بے فکر رہیں چیف، اب میں انہیں چٹکیوں میں مسل دوں گا، ڈان نے کہا۔ اوکے، اگر مزید کوئی خاص بات ہوئی تو میں تمہیں کال کر دوں گا، ماسٹر بلانک نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو ڈان نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا اور پھر انٹرکام کا ریسیور اٹھا کر اس نے یکے بعد دیگرے 2-3 بٹن پریس کر دیے۔ یس باس، دوسری طرف سے جیفرے کی آواز سنائی دی۔ گراڈ کالونی کی کوٹھی نمبر 22 کی مکمل اور بھرپور نگرانی کرواؤ۔ ہمارے مطلوبہ افراد نے رہائش کے لیے یہ کوٹھی حاصل کی ہے، ڈان نے کہا۔ اوہ، پھر کیا کرنا ہے؟ ان کا خاتمہ کر دیا جائے یا پھر اس کوٹھی کو میزائلوں سے اڑا دیا جائے؟ جیفرے نے پوچھا۔ صرف نگرانی کرنی ہے، اور جب یہ لوگ وہاں پہنچ جائیں تو اندر بے ہوش کر دینے والی گیس فائر کر کے انہیں وہاں سے نکال کر اسپیشل پوائنٹ پر پہنچا کر مجھے اطلاع دینی ہے۔ پہلے میں ان کی چیکنگ کروں گا، پھر انہیں ہلاک کروں گا، ڈان نے کہا۔ لیکن باس، وہ کاسکا میں داخل ہوتے ہی کلر ٹریسنگ مشین سے لازماً چیک ہو جائیں گے، پھر ان کی چیکنگ کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں نہ فوری طور پر ان کا خاتمہ ہی کر دیا جائے، دوسری طرف سے جیفرے نے کہا۔ انہوں نے کلر ٹریسنگ مشین کو ڈاج دینے کا طریقہ ایجاد کر لیا ہے، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ ان کی چیکنگ ضروری ہے، اور یہ چیکنگ ان کی بے ہوشی کے دوران ہی ہوگی، انہیں ہوش میں نہیں لایا جائے گا۔
اور پھر چیکنگ کے بعد انہیں بے ہوشی کے عالم میں ہی ہلاک کر دیا جائے گا، ڈان نے کہا۔ یس باس، آپ کی بات درست ہے، جیفرے نے جواب دیا، لیکن خیال رکھنا یہ لوگ انتہائی تربیت یافتہ اور خطرناک ہیں، اور لامحالہ اپنے طور پر بے حد محتاط بھی ہوں گے۔ ایسا نہ ہو کہ الٹا تمہارا کوئی آدمی ان کے ہاتھ لگ جائے۔ اور ہاں، ان کی تعداد 6 ہے، 1 عورت اور 5 مرد۔ اگر یہ سب اکٹھے آئیں تو تم نے فوری طور پر بے ہوش کر دینے والی گیس فائر کرنی ہے، اور اگر یہ 2 یا 3 گروپوں کی صورت میں آئیں تو پھر تم نے ان کے اکٹھے ہونے کا انتظار کرنا ہے، ڈان نے کہا۔ باس، یہ لوگ اس وقت کہاں موجود ہیں؟ جیفرے نے کہا۔ ایکریمیا کے ساحلی شہر فورٹ سمتھ میں۔ کیوں؟ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ ڈان نے چونک کر پوچھا۔ باس، ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اس کوٹھی کے علاوہ بھی دوسری کوٹھیاں حاصل کر رکھی ہوں، اور یہ 2 یا 3 کے گروپوں میں علیحدہ علیحدہ بھی رہ سکتے ہیں۔ اس طرح تو ہم ان کا انتظار ہی کرتے رہ جائیں گے۔ جہاں تک میرے اس مقام کے بارے میں پوچھنے کا تعلق ہے جہاں وہ موجود ہیں، تو یہ میں نے اس لیے پوچھا تھا کہ اس مقام سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ کاسکا کس راستے اور ذریعے سے داخل ہوں گے۔ ان کا فورٹ سمتھ میں ہونے کا صاف مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ سمندری راستے سے کاسکا میں داخل ہونا چاہتے ہیں، اس لیے ہمیں خصوصی طور پر بندرگاہ پر ان کو چیک کرنا چاہیے، اور پھر اگر یہ لوگ گراڈ کالونی میں آ جائیں تو ٹھیک، ورنہ جہاں جہاں بھی یہ رہیں انہیں وہیں بے ہوش کر کے پھر اسپیشل پوائنٹ پر اکٹھا کیا جائے۔ جیفرے نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا، تمہاری بات درست ہے، لیکن اس کے باوجود باقی راستوں کی بھی نگرانی ضروری ہے۔ گو ماسٹر بلانک نے کہا ہے کہ گرے کا بھائی آرچر ان کی روانگی کے بعد ماسٹر بلانک کو اطلاع دے گا، اور ماسٹر بلانک ہمیں اطلاع دے دے گا، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ اطلاع دیر سے ملے، اس لیے ہمیں اپنے طور پر چوکنا رہنا ہوگا، ڈان نے کہا۔ باس، فورٹ سمتھ میں آرچر سے میرا رابطہ رہتا ہے، اگر آپ کہیں تو میں اس سے رابطہ کر کے اسے کہوں کہ وہ اس گروپ کے بارے میں ہمیں ساتھ ساتھ اطلاعات دیتا رہے، اور خاص طور پر جب یہ وہاں سے روانہ ہوں تو ان کی منزل مقصود اور ذریعہ سفر سب تفصیل ہمیں بتا دے۔ اس صورت میں ہم ان کا شایان شان استقبال کر سکیں گے، جیفرے نے کہا۔ ہاں، اسے ضرور کہہ دو، لیکن ساتھ ہی اسے یہ تاکید بھی کر دینا کہ انہیں معمولی سا شک بھی نہیں پڑنا چاہیے، ورنہ بازی پلٹ بھی سکتی ہے، ڈان نے کہا۔ آپ بے فکر رہیں، آرچر ویسے بھی بے حد محتاط آدمی ہے، وہ تمام کام دور رہ کر جدید ترین مشینری سے کرنے کا عادی ہے، جیفرے نے کہا۔ اوکے، جب وہ وہاں سے روانہ ہوں اور تمہیں اطلاع ملے تو تم نے مجھے بھی فوری طور پر اطلاع دینی ہے، اور پھر ان کے یہاں پہنچنے پر میری ہدایات کے مطابق کام کرنا ہے، ڈان نے کہا۔ یس باس، احکامات کی مکمل تعمیل ہوگی، جیفرے نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا تو ڈان نے اطمینان بھرا سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ گو اس کا دل یہی چاہ رہا تھا کہ وہ ان کے کاسکا داخل ہوتے ہی ان پر فائر کھول کر ان کو موت کے گھاٹ اتار دے، لیکن اسے معلوم تھا کہ تیز ترار اور شاطر ایجنٹ اکثر ڈبل گیم کھیلتے ہیں اور اپنے میک اپ میں دوسرے لوگوں کو آگے کر دیتے ہیں، اور جب ان کے مخالف انہیں ہلاک کر کے مطمئن ہو جاتے ہیں تو اصل افراد آگے بڑھتے ہیں اور پھر ان کا مشن کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس لیے خواہش کے باوجود اس نے انہیں بے ہوش کرنے کے احکامات دیے تھے، البتہ اس بات کا وہ دل میں حتمی طور پر فیصلہ کر چکا تھا کہ وہ انہیں طویل بے ہوشی کے انجیکشن لگا کر رکھے گا اور اچھی طرح ان کو چیک کر کے اسی بے ہوشی کے عالم میں ہی انہیں ہلاک کروا دے گا، چاہے وہ اصل ہوں یا کوئی دیگر افراد۔ اس لیے وہ بہرحال مطمئن تھا۔ پھر اچانک اسے خیال آیا کہ اب حالات کی جو صورتحال بن گئی ہے اس میں ڈورا اور اس کے گروپ کی لڑکیوں کا وہاں ویران علاقے میں رہنے کا کوئی جواز باقی نہیں رہا، اس لیے انہیں واپس بلا لیا جائے۔ چنانچہ اس نے میز کی دراز کھولی اور اس میں موجود ایک چھوٹا سا جدید ساخت کا ٹرانسمیٹر نکال کر اس نے اس پر ڈورا کی فریکوینسی ایڈجسٹ کی، اور پھر اس نے ڈورا کو ماسٹر بلانک کی کال اور جیفرے کی باتوں کی تفصیل بتا کر کہا کہ وہ اب اپنے ساتھیوں سمیت واپس ہیڈ کوارٹر آ جائے، اور ڈورا نے اس کی حامی بھر لی، کیونکہ اب واقعی اس کا وہاں رہنے کا جواز ہی ختم ہو گیا تھا۔ یہ لوگ بہرحال اب کاسکا پہنچتے ہی ختم ہو جائیں گے۔